خاصیت نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری حالت جو ہوتی ہے نا وہ 1 منٹ میں بدل سکتی ہے۔ کسی کا امیر ہونا یا کسی کا غریب ہونا یہ 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے۔ یہ چیز ٹیچرز کو بھی خاص طور پہ نوٹس کرنی چاہیے کہ بعض ٹیچرز اچھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ظاہری دنیا داری کے حساب سے اچھے ہوتے ہیں، ان کو بہت توجہ دیتے ہیں۔ جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کو توجہ کم دی جاتی ہے، اور اس سے بچے جو ہیں صحیح سے پرفارم نہیں کر سکتے اپنی کلاسز میں۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا رویہ نہیں ہے ٹیچرز کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ہر معاملے میں ہی ایسے، کیونکہ جو دنیا داری ہے وہ بڑی جلدی بدل جاتی ہے۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، انسان کے اندر کی کیفیت۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ جو میرے بندے میری رضا چاہتے ہیں، میری رضا کے لیے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو اپنی مجلس میں سے مت اٹھائیے گا، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں ان کی طرف سے ہٹ کر کسی اور پہ نہیں جانی چاہیے، کیونکہ جو ایمان، جو اللہ کی محبت ان لوگوں کے دل میں ہے وہ ان کافروں کے دل میں نہیں جو ظاہری طور پہ امراء میں شامل ہوتے ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیونکہ یہ آنکھیں جو ہیں دنیا کی زندگی چاہتی ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر بھی یہاں استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مطلب آنکھیں لیا جائے، کیونکہ دونوں کے لیے یہی صیغہ استعمال ہوگا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ان لوگوں کا کہا مت مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی کافروں کے پیچھے مت چلیں، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کے اس سے امپریس نہ ہوں، اس کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ ایمان کی کیفیت دیکھیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ شخص جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں۔ ایک تو وہ والا واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بھی آتا ہے، جو کہ سورہ عبس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جو بڑے لوگ تھے ظاہری حساب سے، انہوں نے آ کے کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہمارے کمیوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ بہت سچا ہے، اولیاء اللہ کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے بہت سچا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہارے اوپر ہے، تم چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو انکار کر دو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، پھر اس کے بعد جو ہے دو حالات بیان کیے کہ ایمان والوں کے حالات قیامت کے دن کیا ہوں گے اور کافروں کے حالات کیا ہوں گے۔ جو شخص بھی کفر کرے گا تو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، ان کو ان جہنمیوں کو جہنم کے پردے گھیرے ہوئے ہوں گے، یعنی شعلے جو ہیں اٹھ اٹھ کے ایسے اٹھ رہے ہوں گے جیسے کوئی پردے ہوتے ہیں کسی چیز کے، تو وہ ان کے چاروں طرف لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی وہ ان کے اوپر پانی وہ بہایا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھی بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، اللہ تعالیٰ خود تبصرہ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی برا مشروب ہے جو جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے جو ان کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ہم ہر قسم کے عذاب سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم کسی بھی انسان کے اچھے اعمال کا اجر ضائع نہیں کریں گے، یعنی کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو ضائع کر دیا جائے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے باغات عدن ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہ ان باغات کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا جو کہ ریشم کا ہوگا،
मोटा रेशम का लिबास भी और बारीक रेशम का लिबास भी। अब इन दो चीजों का यहाँ पे तज़किरा इसलिए खास तौर पे किया गया है क्योंकि मर्दों के लिए ये दोनों चीजें दुनिया में हराम है। मर्द ना तो सोना पहन सकते हैं और ना ही रेशमी लिबास पहन सकते हैं, दोनों चीजें हराम हैं। यहाँ तक कि सोने की रिंग भी नहीं पहन सकते, सोने की ऐसी ऐसी घड़ी जिसका चेन सोने का हो वो भी नहीं पहन सकते। इसी तरह रेशम का लिबास जो है वो बहुत थोड़ा सा रेशम अगर लिबास के अंदर हो तो वो यूज हो सकता है, यानी टुकड़ा कोई छोटा सा हो तो वो यूज हो सकता है, वरना दूसरी सूरत में पूरा लिबास रेशम का मर्दों के लिए हराम है। तो इसलिए ये दो चीजें खुसूसन जिक्र फरमाई कि जन्नत में मर्दों को ये दोनों चीजें पहनाई जाएंगी। और ये सीगे में जो थोड़ी सी तब्दीली है ये कि कंगन उनको पहनाए जाएंगे और लिबास वो खुद पहनेंगे। तो ये ऐसा ही है, रूटीन वाइज भी ऐसा ही होता है कि जेवरात जो है कोई दूसरा भी पहना सकता है और लिबास इंसान खुद बदलता है। तो वही उसी अंदाज में अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी जिक्र फरमाया है। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, ऐसे उनको सिंगार करके तख्तों पे बिठा दिया जाएगा और वहां पे वो गपशप कर रहे होंगे, बड़ा पुरसुकून माहौल होगा और अमन ही अमन होगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ कोई गम वहां पे नहीं होगा। नेमत सवाब, क्या ही अच्छा बदला है। अल्लाह ताला खुद तबसरा फरमा रहे हैं कि जन्नतियों को जो बदला दिया जाएगा नेक लोगों को वो क्या ही अच्छा बदला होगा। वहसनत मुर्तफका, और क्या ही अच्छी आरामगाह होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसका हकदार बना दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन। सदकल्लाहुल अजीम। सदकल्लाह। सदकल्लाह।